بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر صحت سندھ کی حمایت میں ڈاکٹرز کی تنظیمیں بھی میدان میں آ گئی ہیں۔ سابق سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر کیسر سجاد نے نگراں صوبائی وزیر صحت کے موقف کی تائید کر دی ہے۔ اصل مسئلہ روبوٹ خریداری کا نہیں بلکہ کروڑوں کی چیزیں اربوں روپے میں خرید رہے ہیں۔ عرفان عباسی کی رپورٹ دیکھیے۔ کابینہ میں اختلافات کم ہونے کے بجائے شدت اختیار کرنے لگے۔ سینئر ڈاکٹرز فورم، پی ایم اے، پیما اور ینگ ڈاکٹرز بھی وزیر صحت کی حمایت میں آ گئے۔ پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں سابق ڈائریکٹر ہیلتھ کراچی ڈاکٹر اکرم سلطان کا کہنا تھا کہ سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں پیراسیٹامول تک نہیں ہے، مریضوں کو ہر چیز باہر سے خود لانا پڑتی ہے۔ اس صورت میں روبوٹ منگوائے جا رہے ہیں۔ آپ صحافی ہیں، آپ یہ کیمرہ چھوڑ کے کسی ہاسپٹل میں جائیں، انٹروڈیوس نہیں کرائیں کہ ہم صحافی ہیں، نہ آپ کو دوائی ملے گی نہ آپ کو کوئی رسپانس ملے گا کہ ہم سعد نیاز کی بلا وجہ فیور کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر وزیر اعلیٰ کہتا کہ یہ جو ہے مشینیں نہیں خریدنی چاہیے، جو کہ ایک جائز بات ہے، تو ہم وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوتے، اور سعد کہتا ہے خریدنے چاہیے تو ہم سعد کے خلاف ہوتے۔ اگر ایک کام غلط ہو گیا اور کوئی اس کو صحیح کرنا چاہ رہا ہے تو اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ سابق سیکریٹری جنرل پی ایم اے ڈاکٹر کیسر سجاد بولے، اگر روبوٹ اتنا ضروری ہے تو کسی نجی اسپتال میں اس کی سہولت کیوں نہیں؟ کہ اگر یہ اتنا ضروری ہے تو مجھے بتائے کوئی کہ کیا یہ روبوٹک سرجری کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ روبوٹک سرجری اتنی اچھی ہے تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو بڑے بڑے ہمارے ہاسپٹل ہیں، ضیاء الدین ہے، آغا خان ہے، کیوں نہیں ہے وہاں پہ؟ سینئر ڈائریکٹر نے نگراں وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ کسی کی باتوں میں نہ آئے، آپسی اختلافات ختم کر کے بیماریوں کی روک تھام پر کام کریں۔ کیمرامین ابراہیم خان کے ساتھ عرفان عباسی، سٹی 21۔ کہ الیکٹرک صارفین کو 440 وولٹ کا جھٹکا، ای سی سی نے بجلی 1 روپے 72 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کراچی کے بجلی صارفین سے وصولیاں آئندہ 3 ماہ میں کی جائیں گی، رپورٹ کریں گی نمنہ ریاست۔ ہو جائے تیار کہ الیکٹرک کا صارفین پر ایک اور وار، بجلی 1 روپے 72 پیسے فی یونٹ منظوری گزشتہ مالی سال کی دوسری اور تیسری سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی۔ ذرائع کے مطابق جنوری تا مارچ 2023 کی سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ میں 1 روپے 25 پیسے فی یونٹ اضافہ ہوگا۔ اکتوبر تا دسمبر 2022 کی سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ میں 47 پیسے فی یونٹ اضافہ ہوگا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر شہری انتظامیہ پر برس پڑے، کہتے ہیں بجلی آتی نہیں لیکن بل وقت پر آتا ہے، اور اب قیمتوں میں اضافے غریبوں کے لیے ایک سزا ہے۔ پورے پیسے اتنی مہنگائی ہے، اتنا بجٹ آؤٹ ہو گیا ہے، بالکل زیادہ یہ زیادتی ہے نا، یہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بجلی کا کر دیا ان لوگوں نے نا، اور بل بھی اتنے اوپر سے بیچتے ہیں، 40 ہزار روپیہ بل آ رہا ہے۔ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں، غریب اتنا کہاں سے پورا کرے گا، نہیں کر سکتا۔ ہر چیز مہنگی ہے اور بجلی کے بل تو بہت آتے رہتے ہیں۔ اب دیکھو کتنی مشکل، یونٹ بھی بڑھ رہے ہیں، آپ پلیز کم کریں۔ ہر ٹائم روزانہ بڑھائے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، نیچے تک لانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کراچی کے بجلی صارفین سے اضافی وصولیاں آئندہ 3 ماہ دسمبر 2023، جنوری اور فروری 2024 میں کی جائیں گی۔ ملک بھر میں بجلی کی یکساں ٹیرف برقرار رکھنے کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ نمرہ ریاست، سٹی 21۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد چھوٹی صنعتوں اور گھریلو صارفین کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ گیس استعمال کرو یا نہ کرو، گھریلو صارفین کو بھی 400 روپے دینے ہوں گے۔ کرنگی ایسوسی ایشن کے انرجی کمیٹی چیئرمین ریحان جاوید کہتے ہیں کہ تمام کیٹیگری کے گیس کے نرخ میں اضافہ کیا گیا، چھوٹی انڈسٹری دگنا اضافہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے ارشف خان۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے سے مشکلات بڑھنے لگیں۔ کارٹی انرجی کمیٹی کے چیئرمین ریحان جاوید کا کہنا ہے کہ حکومت نے گیس کی قیمت میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ حکومت نے پروسیس اور ایکسپورٹ انڈسٹریز، نان ایکسپورٹ انڈسٹریز اور نجی بجلی گھر سمیت کیٹیگریز کے گیس کے ریٹ بڑھا دیے۔ کیپٹیو پاور کے گیس کے ریٹ 1100 روپے سے بڑھا کر 2400 روپے کر دیے گئے ہیں۔ انڈسٹری کے لیے، ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے 1100 روپے سے، پروسیس کے لیے 2100 روپے کر دیا گیا ہے۔ ایکسپورٹ کیپٹیو کے لیے 1100 روپے سے بڑھا کر 2400 روپے کر دیا گیا ہے، اور نان ایکسپورٹ کے لیے 2200 روپے اور 2500 روپے کیپٹیو کے لیے کر دیا گیا۔ ریحان جاوید نے کہا کہ چھوٹی انڈسٹریز گیس کی قیمت میں دگنا اضافہ برداشت نہیں کر پائے گی، ساتھ ہی اب گھریلو صارفین کے لیے بھی گیس کا بل اب بڑھ جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا انہوں نے چھوٹی انڈسٹری کے لیے تھوڑا اضافہ جو ہے وہ زیادہ کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کو عادت ڈالنی پڑے گی، اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ گیس کی پرائس تو بڑھے گی جی،
اور چاہے وہ ریزیڈینشیل کے لیے ہو, چاہے غریب آدمی کے لیے, چاہے امیر آدمی کے لیے ہو, لیکن امیر آدمی کے لیے زیادہ سے زیادہ بڑھانی چاہیے اور غریب آدمی کو زیادہ زیادہ کمپنسیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح بڑی انڈسٹری کے لیے پرائسز سب سے زیادہ بڑھانی چاہیے اور چھوٹی انڈسٹری کو اتنا کمپنسیٹ کرنا چاہیے. کورنگی ایسوسی ایشن اور ٹریڈ انڈسٹری کے انرجی کمیٹی چیئرمین نے مزید کہا کہ پہلی بار ہوا ہے کہ گھریلو صارفین کے پروٹیکٹڈ صارفین کے چارجز 400 روپے فکس کر دیے گئے ہیں اور گیس استعمال ہو یا نہ ہو 400 روپے کم سے کم ادا کرنا ہی ہوں گے. کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان, سٹی 21. گیس کی لوڈ شیڈنگ سے ستائے عوام کے لیے ایک اور بڑی خبر. سوئسرلینڈ ایل پی جی کمپنی نے موسم سرما میں ایل پی جی کی کمی کے خطرے کی گھنٹی بجا دی. بینکوں نے ایلسیز نہ کھولیں تو موسم سرما میں ایل پی جی ناپید اور قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. رپورٹ کریں گے اشرف خان. گیس کا بحران پھر سے دستک دینے لگا. سوئی سدرن ایل پی جی کمپنی نے موسم سرما میں ایل پی جی کی کمی کے خطرے کی گھنٹی بجا دی. ذرائع ایس ایس جی سی ایل پی جی کمپنی کے مطابق ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے ایل پی جی کی درآمد میں رکاوٹ بن گئی. اس طرح رہا تو موسم سرما میں ایل پی جی ناپید اور قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ سپلائی متاثر ہونے سے فی کلو ایل پی جی 250 روپے ملنے والی ایل پی جی 280 روپے سے 300 روپے فی کلو تک جا سکتی ہے. ایس ایس جی سی ایل پی جی پرائیویٹ لمیٹڈ کے مطابق اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کو ایل پی جی کی شارٹیج کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے. گزشتہ ماہ 18,000 ٹن ایل پی جی امپورٹ کی تھی اور رواں ماہ 20,000 ٹن اور موسم سرما میں ایل پی جی کی طلب 30,000 ٹن تک پہنچ جائے گی. کمپنی کا کہنا ہے کہ پورٹ قاسم پہ ایل پی جی کا جہاز آ گیا ہے لیکن ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے ڈسچارجنگ نہیں ہو رہی. اشرف خان, سٹی 21. اب آپ کو بتائیں سندھ بھر کی یوسیس کے 5,000 سے زیادہ ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر کے معاملے پر آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن میدان میں آ گئی ہے. صوبائی صدر سید ذوالفقار شاہ نے یوسیس کے دفاتر کی تالہ بندی کی دھمکی بھی دے دی ہے. اس حوالے سے رپورٹ کریں گے رضوان احمد. پیریڈ کا بظاہر تو خاتمہ ہو گیا مگر یونین کمیٹیوں میں ملازمین کی ری شفلنگ کا عمل مکمل نہ ہو سکا. صوبے بھر کی یوسیس کے 5,000 ملازمین تاحال ستمبر اور اکتوبر کی تنخواہوں سے محروم ہیں. پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے صدر سید ذوالفقار شاہ کہتے ہیں کہ افسران کی نااہلی کی سزا یوسی ملازمین کو دی جا رہی ہے. تنخواہیں فوری ادا نہ کی گئیں تو یوسی دفاتر کی تالہ بندی کر کے احتجاج کیا جائے گا. اب یہ اس طرف ہم جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ان کا یہ کام فوری طور پہ نہ ہوا تو ہم یہ تالہ بندی کریں گے اور یہاں کراچی میں نہیں پورے صوبے میں ان کے لیے تالہ بندی کریں گے اور اس سلسلے میں اپنے تمام ڈویژنز کو ہدایت بھی جاری کریں گے. فیڈریشن کے ترجمان نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں یوسی ملازمین خود کو تنہا نہ سمجھیں. فیڈریشن ان کے شانہ بشانہ ہے. دیکھیں جی ہماری یونین ہر سطح پر ان کے ساتھ ہے اور ہمیں مرکز سے بھی اس چیز کی ہدایت ہے کہ جس طرح ہی وہ ہمیں کہیں گے ہم ان کے لیے تالہ بندی بھی کریں گے اور روڈوں پر بھی آئیں گے کیونکہ یہ 3 مہینے ہونے جا رہے ہیں کہ ان ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی. یوسی ملازمین کا مطالبہ ہے کہ انہیں معاشی بدحالی سے بچانے کے لیے تنخواہوں کی ادائیگی کی جائے اور ان کے اہل خانہ کو فاقہ کشی سے بچایا جائے. کیمرہ مین احسن امین کے ساتھ سید رضوان احمد, سٹی 21. سندھ کے 22 ارب روپے واپس کروائے جائیں. نگران وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا. نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے وفاقی حکومت سے سندھ کے 22 ارب روپے واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اور کہا ہے FBR کی جانب سے ورکرز ویلفیئر فنڈ کی مد میں کٹوتیاں بند کی جائیں. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ 18ویں ترمیم اور کانٹریکٹ لسٹ کے خاتمے کے بعد سندھ حکومت نے سندھ ورکرز ویلفیئر فنڈ ایکٹ 2014 اور سندھ کمپنیز پروفٹس ایکٹ 2015 نافذ کیا ہے. مقبول باقر نے OGDCL, PSO, PPL, اینگرو گروپ, فوجی گروپ اور دیگر مینوفیکچررز کی جانب سے FBR کو ادا کیے جانے والے فنڈز کے حوالے سے کہا کہ یہ رقم سندھ حکومت کے پاس جمع کرائی جا سکتی ہے, لہٰذا وزارت خزانہ کو فنڈز کی ادائیگی کی ہدایت کی جائے. ضلع وسطی کے عوام کو میئر کراچی کا ایک اور تحفہ. بختیاری یوتھ سینٹر میں عالمی سطح کے کرکٹ گراؤنڈ اور فٹ بال اسٹیڈیم کی تعمیر کا آغاز ہو گیا. بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں وسائل کو بروئے کار لا کر شہر کی خدمت کریں گے. رپورٹ کریں گے شعیب مختار. خدمت کے لیے میئر کراچی متحرک ضلع وسطی کے عوام کو ایک اور تحفہ دے دیا. بختیاری یوتھ سینٹر میں عالمی سطح کے کرکٹ گراؤنڈ اور فٹ بال اسٹیڈیم کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا. میڈیا سے گفتگو میں میئر کراچی بولے کہ 15 ایکڑ زمین پر 60 کروڑ کی لاگت سے کرکٹ گراؤنڈ اور فٹ بال اسٹیڈیم تعمیر کیا جا رہا ہے. منصوبے کو قبل از وقت مکمل کر لیا جائے گا. بیرسٹر مرتضی وہاب نے کراچی سرکولر ٹرین کے فعال نہ ہونے پر سابق چیف جسٹس گلزار احمد کو تنقید کا نشانہ بنایا. کہا ان سے پوچھا جائے کہ کیا سوچ کر انہوں نے KCR کو بحال کرنے کی منظوری دی تھی. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ KCR ماڈل بنیادوں پر بننے کی ضرورت ہے.
پیپلز پارٹی بالکل کلیئر ہے کہ KCR ماڈرن بنیادوں پر بننے کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سی پیک کے اندر اس کو شامل کروانے کے لیے چین گئے, انہوں نے اس کو 2016 میں منظور کرایا. اس کی سوورن گارنٹی جو وفاق کو ایشو کرنی تھی وہ 2016 سے لے کے غالباً 2017 کے اینڈ میں ایکنک نے اس کو اپروو کیا تھا. 2017 سے لے کے آج ہم 2023 میں کھڑے, سوورن گارنٹی اس کی ایشو نہیں ہوئی. میئر کراچی نے مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. بولے کہ عوام کو یہ بتائیں آپ نے پولیس اور FIA کی اصلاحات کے لیے کیا اقدامات اٹھائے. مسلم لیگ نون بتائے کہ K4 پروجیکٹ کب مکمل ہوگا. پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اقتدار ملے گا تو کسی کو علاج کے لیے رحیم یار خان سے SIUT نہیں آنا پڑے گا. بشیر صاحب پلیز اپنی پارٹی سے پوچھیے گا کہ آپ نے کراچی آ کے K4 کے لیے وعدہ کیا تھا کہ اکتوبر 2024 میں K4 مکمل ہو جائے گا اور بجٹ کے اندر پورے 125 ارب روپے رکھے جائیں گے. کیا آپ کی حکومت نے 125 ارب روپے رکھے؟ پیپلز پارٹی بلاول صاحب, زرداری صاحب پنجاب جائیں گے اور ووٹ مانگیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں اقتدار ملے گا تو لاہور کے اندر ہم SIUT جیسا ادارہ بنائیں گے تاکہ آپ کے جو کڈنی کے مسائل ہیں نا وہ حل ہو سکیں. مرزا وہاب نے بلاول بھٹو کی قیادت میں شہر کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. کہا کہ شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے. کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. اور ناظرین, کراچی پولیس کا موبائل فون سم لوکیٹر شہریوں کے لیے اہم سہولت بن گیا. درخشاں کے علاقے میں خاتون کا اپنے ملازم پر موبائل فون کی چوری کا الزام. ملازم کو نوکری پر لگوانے والے 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا. خاتون نے موبائل غائب ہو جانے پر اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کا لوکیٹر گھر پر منگوایا تھا. ذرائع کے مطابق خاتون نے موبائل فون سم لوکیٹر کی مدد سے آس پاس کے گھروں کی تلاشی لی. لوکیٹر کی نشاندہی پر آس پاس کے گھروں سے 2 ملازمین کو حراست میں لیا گیا. SSP اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ جنید شیخ نے سٹی 21 نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی ہے. کہا متاثرہ خاتون پولیس افسر کی قریبی رشتہ دار ہیں جن کے 2 قیمتی موبائل فونز چوری ہوئے تھے. اعلیٰ پولیس افسر کے حکم پر موبائل فونز تلاش کرنے کے لیے SIU کا لوکیٹر خاتون کے گھر بھیجا گیا تھا. چوری کی اطلاع پر گھریلو ملازم کو تلاش کیا لیکن وہ غائب تھا. تاہم ملازم کو اپنی ذمہ داری پر نوکری دلوانے والے 2 افراد کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی گئی ہے. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, نون لیگ اور متحدہ پاکستان کا اتحاد ہمارے لیے نقصان نہیں بلکہ فائدہ مند ہوگا. جیالے چیئرمین کا PP مخالف اتحادیوں پر طنز. بولے انتخابات میں کنگز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو 2008 میں ہوا تھا. 18ویں ترمیم نے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں. اس حوالے سے شعیب مختار کی رپورٹ دیکھیے. جیالے چیئرمین کا شہریوں کو تفریح فراہم کرنے کا عزم. بلاول بھٹو کا گزشتہ دنوں افتتاح ہونے والے سفاری پارک کے ڈائنو پارک کا دورہ. میئر کراچی کو شاباشی. میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے امید ظاہر کی کہ جس طرح لوگوں نے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا, عام انتخابات میں بھی ہمیں سپورٹ کریں گے. مسلم لیگ نون اور MQM کے اتحاد سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. 18ویں ترمیم کے بعد جمہوریت ڈیریل کرنے کے منصوبے دفن ہو چکے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جیسے اس شہر نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی الیکشنز میں بھی جتوایا, ویسے ہی انشاءاللہ تعالی فیبروری 8 کو اس شہر پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. جہاں تک جمہوریت ڈی ریل کرنے کے سوال ہے, میرے خیال میں 18ویں ترمیم نے ہمیشہ کے لیے وہ دروازے بند کیے ہیں جو جمہوریت کو ڈریل کرنے والی بات ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میئر کراچی اپنی کارکردگی دکھانے ہمیں یہاں لائے ہیں. کوشش ہے کہ شہر بھر کے پارکس اور کھیل کے میدان آباد ہوں گے. ہر سٹی کو اگر آپ نے اس کو ایک لیویبل سٹی بنانا ہے تو ایک بیسک کمپوننٹ پبلک سپیسز ہوتے ہیں جس میں عام لوگ آ سکتے ہیں, عوام آ سکتے ہیں, اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے ارد گرد پھر ایک معاشی ایکٹیویٹی بھی پیدا ہوتے ہیں. اور جب صوبائی حکومت اور KMC مل کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ اس شہر کے عوام کو ہوگا. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانے سے 2 روز قبل انہیں ملک میں انتخابات کروانے کی پیشکش ہوئی تھی. PTI کے ادوار میں صوبے کے وسائل پر بھی ڈاکہ مارا گیا تھا. کیمرامین حارث علی کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. ماما پارسی گرلز ہائی اسکول کی 105ویں سالگرہ کے موقع پر 3 روزہ نمائش دوسرے روز بھی جاری رہی. رپورٹ کریں گے سید زبیر راشد.
मामा पारसी गर्ल्स हाई स्कूल के कामयाबी भरे सफर को 105 साल मुकम्मल होने को हैं। स्कूल के अहाते में तारीखी और दौर जदीद में इस्तेमाल होने वाली अशिया की नुमाइश दूसरे रोज भी जारी रही। स्कूल प्रिंसिपल फरंगेज टम्पाल ने कहा कि नुमाइश का मकसद तालबात की तख्लीकी सलाहियत को उजागर करना है। हमारी ये कोशिश है कि जैसे हमने इतना सीख इस एग्जीबिशन से, उतना ही विजिटर्स भी सीखेंगे। मुंतजिम टीचर सुमेरा ने तालबात की दिलचस्पी को दीदनी करार दिया। बहुत ज़्यादा तालिब इल्मों की दिलचस्पी थी इसमें, असातिज़ा का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट इसमें शामिल है, जाहिर सी बात है, और पेरेंट्स का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। उनके बगैर हमारा ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता था इवेंट। तालबात का कहना था कि ऐसी सरगर्मियों से किताबें पढ़ने का शौक बढ़ता है। ये बहुत ज़रूरी होती हैं ऐसी एग्जीबिशंस बिकॉज दे रियली हेल्प इन द क्रिएटिव, दे एनहांस योर क्रिएटिव स्किल्स अ लॉट एंड दे आल्सो हेल्प यू इम्प्रूव इन लीडरशिप स्किल्स एंड कम्युनिकेटिव स्किल्स। लाइक राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, सो दिस इज़ रियली हेल्पफुल फॉर मी इन द फ्यूचर। वालिदैन ने तालबात की जानिब से बनाई गई अशिया की खूब तारीफ की। बच्चों की और टीचर्स की एफर्ट्स को देख के और उनकी क्रिएटिविटी को देख के मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। तालबात की जानिब से दौर जदीद में इस्तेमाल होने वाले हथियार, टेक्नोलॉजी, कपड़े, खाने और गाड़ियों के मॉडल्स शुरा की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। नुमाइश 11 नवंबर तक जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। दरामद बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होकर 287 रुपये से तजावुज़ कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे से 288 रुपये का हो गया है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक दरामद बिल और बैरूनी कर्ज के दबाव पर रुपया कमज़ोर और डॉलर तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 13 पैसे महंगा होकर 286 रुपये 90 पैसे से बढ़कर 287 रुपये 3 पैसे पर बंद हुआ है। तलब बढ़ने पर 16 अक्टूबर 2023 से अब तक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 10 रुपये 20 पैसे महंगा हो चुका है। घरों की तामीर हो या तिब की दुनिया या फिर डीएनए की दरियाफ्त और कंप्यूटर जैसी अजीम चीज़ की ईजाद, साइंस ही इंसानी तरक्की की मेराज है। रिपोर्ट करेंगी सबा परवेज। पत्थरों का ज़माना हो या आज का जदीद दौर, पहिए की ईजाद हो या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, साइंस ना होती तो शायद कुछ भी ना होता। दुनिया भर में आज साइंस का दिन मनाया जा रहा है। रवां साल इस दिन को बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस का उन्वान दिया गया है, जिसका मकसद दुनिया को साइंस के मस्बत असरात से आगाही देना है। डीन फैकल्टी ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग जामिया कराची डॉक्टर समीना बानो के मुताबिक हमारी जिंदगी साइंस के बगैर नहीं हो सकती। सिर्फ तालीम देना मकसद नहीं है, बल्कि तलबा में आगाही फराहम करना भी ज़रूरी है। तो सिर्फ एजुकेशन ही ज़रूरी नहीं है, हमारे पास आवाम को अवेयरनेस देना सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको हेल्थ एंड हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है ताकि वो बीमारियों से महफूज रह सकें, साफ़ पानी उनको मैसर आ सके, और हम ये पब्लिक अवेयरनेस जो मैसेजेस होते हैं उनके थ्रू पहुंचा सकते हैं। साइंसी इजादात के हवाले से वतन अजीज़ को भी कई एजाज़ात हासिल हैं, लेकिन मुल्क में वसाइल ना होने से तलबा अपना हुनर नहीं दिखा सकते। अपनी जितनी छोटी छोटी इन्वेंशंस हैं उनको दुनिया तक पहुंचाएं, और जो वेस्ट का तरीका है वो यही है कि वो अपनी प्रमोशन ज़्यादा करते हैं। हम जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम अपनी इन्वेंशंस को प्रमोट कर सकें और हम उनको बाहर की दुनिया तक पहुंचा सकें। तो सबसे ज़्यादा हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त मुल्क के तौलो अर्ज में बेशुमार ऐसे तालिबे इल्म हैं जो साइंस के मैदान में झंडे गाड़ रहे हैं। अगर उन्हें जदीद तालीम, दुरुस्त रहनुमाई और दीगर सहूलियात दी जाएं तो यकीनन वो पाकिस्तान को तरक्की पजीर ममालिक में शामिल कर सकेंगे। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ सबा परवेज, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।